تھوڑی دیر بعد ہم خود اس جزیرے پر قدم رکھ چکے تھے جس کے چاروں طرف پانی کے بجائے اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ ٹورسٹ ریسٹ ہاؤس غیر ملکی سیاحوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہمیں کوئی کمرہ نہ ملا، لیکن تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد ہمیں PWD کے ریسٹ ہاؤس میں 2 کمرے مل گئے۔ ان کا کرایہ بھی 13 روپے یومیہ کے حساب سے نہایت مناسب تھا۔ انگریزی لفظ ایل کی طرح یہ 3 بلاکوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر بلاک میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ اس میں 2 سیٹ ایسے بھی تھے جن میں فوجی افسر بمائے بچوں کے رہائش پذیر تھے۔ بلاکوں کے سامنے وسیع و عریض لان تھے جن میں خوبانی کے پیڑوں کے علاوہ بلند و بالا چنار کے درخت تھے جن کے پھیلے ہوئے تنوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی عمریں 100 سال سے کسی طرح کم نہ ہوں گی۔ اگرچہ ہم 11 بجے کے قریب گلگت پہنچ گئے تھے، لیکن آج کا دن ہم نے گلگت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بازار کی سیر کو نکل گئے۔ یہاں درجہ حرارت 70-75 کے قریب تھا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ بازار کی تقریباً ہر دکان میں پاکستان کے علاوہ جمہوریہ چین کا سامان مہیا تھا۔ بازار کی پچھلی طرف پولو گراؤنڈ تھا۔ پولو یہاں کا قومی کھیل ہے جس کے سالانہ مقابلے ہوتے ہیں اور علاقے کی ساری ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ 10-12 ہزار کی آبادی کا یہ چھوٹا سا شہر پہاڑ کی ڈھلوان میں واقع ہے۔ دریائے گلگت اس کے پہلو میں بہتا ہے۔ دریا پر 5 فٹ چوڑا جھولے والا معلق پل بھی ہے جس پر سے نلتر، ہنزا، سکردو اور شارع ریشم جانے والی جیپیں گزرتی ہیں۔ یہاں نادرن سکاؤٹ گلگت کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ دریا کے کنارے چنار باغ میں یادگار شہداء بنی ہوئی ہے جس پر گلگت اور تمام دوسرے علاقوں کے ان شہداء کے نام درج ہیں جنہوں نے تقسیم ہندوستان کے وقت ریاست جموں و کشمیر سے بغاوت کر کے اس علاقے کو پاکستان میں شامل کرایا تھا۔ عاطف نے کہا، یہ جو نام درج ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ لوگ شہادت نہ پاتے تو آج ہمارا جہاز نانگا پربت پر سے اڑ کر نہ آتا، راکا پوشی ہمارے حصے میں نہ آتی اور نہ دنیا کی دوسری اونچی چوٹی کیٹو کی طرح ہمارا سر اونچا ہوتا۔ یہ سیاست کی باتیں تھیں، جنگ اور نفرت کی باتیں تھیں، لیکن امتل نے نہ جانے کس طرح غیر متوقع اس میں دلچسپی لی۔ ٹھیک ہے، مظلوم کی شان یہی ہے کہ مر جائے یا مار دے۔ مظلوم کا زندہ رہنا ظالم کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ میں نے موقع مناسب سمجھ کر کہا، یہ انسان سے انسان کی نفرت کی باتیں تو نہیں؟ ہاں، اس نے تائید کی، یہ انسان سے انسان کی نفرت کی باتیں تو نہیں ہیں، کیونکہ جو آدمی آپ کی آنکھ پھوڑے گا آپ اس کی پیشانی کا بوسہ لینا پسند نہیں کریں گے۔ جس دیش میں محبت کے معنی غرض کے معنی میں بدل جائیں وہاں نفرت کے معنی کیا ہوں گے؟ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اسے یاد دلایا، زیارت کے مقام پر میں نے چینی سیاح سے کہا تھا کہ دھاندلی کو روکنا ضروری ہے، تو آپ نے اسے یہ کہہ کر چونکا دیا تھا کہ یہ انسان سے انسان کی نفرت کی تبلیغ ہے۔ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی اور میں اب بھی کہتی ہوں کہ انسان کو انسان سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری شدید آرزو ہے، لیکن یہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، یا یہ کہ اسے پوری کرنے کی ہم میں اہلیت نہیں ہے، تو ہم نفرت کا شکار ہونے کے لیے سر کیوں جھکا دیں؟ یہ کیوں تسلیم کریں کہ ہم میں مظلوم بننے کی اہلیت ہے؟ ہاں، یہی بات تھی جو اس دن زیارت کی 9000 فٹ کی بلندی پر نامکمل رہ گئی تھی، اور میں سمجھ بیٹھا تھا کہ امتل اپنی تردید کر رہی ہے، مگر نہیں، اس کی گردن میں کوئی خم نہیں آیا تھا، خزاں کا کوئی جھونکا ادھر سے نہیں گزرا تھا، اور وہ پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھی۔ ڈنر جو ریسٹ ہاؤس کے خانسامے نے تیار کیا تھا بس واجبی سا تھا۔ عاطف کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن امتل جو کسی اور موج میں تھی وہ رفتگی سے بولی، وسیم صاحب، یہ جو فردوسی لمحے ہوتے ہیں یا فردوسی مناظر جن کا شاعر اور ادیب ذکر کرتے ہیں، غالباً ان کا تصور ہی ہوتا ہوگا۔ بیچاروں نے برف کا سمندر کہاں دیکھا ہوگا۔
برف کا بھی کاہے کو، میں تو اسے نور کہوں گی۔ سائبیریا کے برفانی میدانوں کا کتنا بھیانک تصور پیدا کیا گیا ہے، مگر ناگا پربت کا غیر فانی منظر دیکھ کر میں نے اپنے جسم میں اپنی روح کو پہلی بار محسوس کیا ہے۔ میں جو یہ سوچا کرتی تھی کہ روح کا جسم سے کیا رشتہ ہوتا ہے، اس کا راز میں نے ناگا پربت کے بادلوں میں سے گزر کر پایا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میری رگوں میں لہو کی جگہ نور دوڑ رہا ہے۔ پہلے صرف میری آنکھوں میں نور تھا، اب میری روح مجسم نور ہو گئی ہے، کیونکہ اس سمے میں سفید بادلوں کی طرح ہلکی پھلکی تھی جو ناگا پربت کی چوٹی پر اپنے نورانی شہپروں سے سایہ فگن تھے۔ میری آنکھیں ہی نہیں، میری روح بھی ان نورانی لہروں سے ہم کلام تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے ہیں۔ عاطف امتل کے اس رویے سے بے حد خوش تھا، کہنے لگا، واقعی وہ تو اتنا خوبصورت اور لازوال منظر تھا کہ مجھ جیسے دنیا دار آدمی نے بھی اسے پورا محسوس کیا ہے۔ امتل کا یہ انداز دیکھ کر مجھے بھی مسرت ہوئی۔ اس کی ایک ایک ادا سے اس کی روحانی لطافت اور مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے پیلے رخساروں پر سرخی کی ہلکی ہلکی لہریں آتی اور جاتی رہیں، اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کی خوبصورت گردن سے کھیل رہی تھیں، اس کے جسم کا رواں رواں اس خوشی میں اس کا ہم جلیس تھا۔ دو چار نوالے کھا کر وہ اٹھ گئی، اس کی روح سرشار تھی۔ ایسے میں کام و دہن کی لذتوں کی پرواہ کون کرتا ہے۔ عاطف اور میری آنکھیں چار ہوئیں، ہم نے ایک دوسرے کی روحوں کی بالیدگی کو برابر محسوس کیا۔ ہم نے دل ہی دل میں اپنی اپنی شادکامیوں کا احساس ایک دوسرے کو منتقل کر دیا۔ ایک نئی اور تازہ شاداب تسلی لے کر ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح ناشتے سے فارغ ہوئے تو جیپ آ گئی۔ جیپیں وہاں ٹورسٹ بیورو والے مہیا کرتے ہیں، 2 روپے میل کے حساب سے، ڈرائیور بھی انہی کا ہوتا ہے۔ حسب معمول میں اور امتل آگے بیٹھ گئے اور عاطف پیچھے۔ آج ہم پنیال وادی دیکھنے نکلے تھے جو گلگت کے مغرب میں واقع ہے اور سرسبز و شاداب وادی مشہور ہے۔ گلگت سے نکلتے ہی بائیں ہاتھ کے پہاڑ سے گرتا ہوا ایک تیز رفتار نالا عبور کرنا پڑا۔ یہی نالا پورے گلگت کو سیراب کرتا ہے اور اس میں ٹراؤٹ مچھلی بھی ملتی ہے۔ دونوں طرف اونچے خشک پہاڑ ہیں، درمیان میں دریائے گلگت بہہ رہا ہے جو آگے جا کر دریائے سندھ میں مل جاتا ہے۔ سڑک کچی اور تنگ ہے جو بائیں ہاتھ کے پہاڑ کے پہلو میں کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ نیچے دریائے گلگت وہی دریائے کنہار والا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ راستے میں باسین بالا، بسین پائیں، شیروٹ اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے رہے۔ عاطف نے ڈرائیور سے پوچھا، کیا سارا سفر دریا کے کنارے کنارے طے ہوگا؟ ہاں جناب، یہاں آپ جس طرف بھی جائیں گے کوئی نہ کوئی دریا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ اچھا، عاطف مضطرب لہجے میں بولا، تو پھر دوستو میرا آپ کے ساتھ یہ آخری سفر ہے۔ امتل ہنس پڑی، بھائی جان آپ کاغان کے سفر میں بھی ایسا ہی گھبرا گئے تھے، لیکن جھیل سیف الملوک پہنچ کر آپ سب جوخم بھول گئے تھے۔ ہر تکلیف کے بعد راحت کا احساس بالکل فطری ہوتا ہے۔ امتی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کیجئے، میں ان خونخوار دریاؤں کا سامنا نہیں کر سکتا، میرا پہلے ہی کافی خون خشک ہو چکا ہے۔ آپ دونوں سفر جاری رکھیں، میں گلگت ریسٹ ہاؤس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، مگر آج تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب تو واپسی کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ وہ بجھے دل سے بولا، عجیب علاقہ ہے، جس طرف جاؤ کوئی نہ کوئی دریا منہ پھاڑے کھڑا ہے۔ ڈرائیور نے جو اس وقت عمودی چڑھائی چڑھ رہا تھا کہنے لگا، صاحب ابھی تو آپ نے سکردو جانے والی سڑک نہیں دیکھی، وہاں ڈرائیونگ کرنا ہوائی جہاز چلانے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی سب سے مشکل سڑک سکردو کی ہے۔ لعنت ہے، عاطف بیزاری سے بولا، میری مانو تو جہاز سے جاؤ۔ نہیں بھائی جان، ڈرائیور کی بات سن کر امتل مچل گئی۔
सफर का मजा तो ऐसे ही रास्ते पर आएगा। देखेंगे कि दुनिया का मुश्किल तरीन रास्ता किस तरह का होता है। क्यों वसीम साहब, आप तो साथ देंगे ना? साथ देने का सवाल इतना अचानक था कि मैं सटपटा गया। इन सड़कों पर मेरी हालत आतिफ से कम बुरी नहीं थी, लेकिन मैं अमतुल को अकेला छोड़ देने का गुनाह क्यों कर सकता था। लिहाजा मैं जज्बाती हो गया। मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूं अमतुल? गो इन राहों पर आतिफ की तरह मैं भी डरता हूं, लेकिन आप साथ होती हैं तो मैं खौफ पर काबू पा लेता हूं। आपकी वजह से मुझे बहुत तकवीयत पहुंचती है। गुड, वो खुश होकर बोली। कभी कभी जज्बाती हो जाने में बहुत फायदे होते हैं। आदमी दोस्तों के काम इसी तरह आ सकता है। जी नहीं, इसमें आपका नहीं मेरा फायदा है। अमतुल खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ ठीक है, आप ही का फायदा सही। आपकी कुर्बत इसलिए तो पसंदीदा है कि आप जज्बाती होने के साथ साथ ज़हीन भी हैं। जज्बे और अक्ल का इम्तिजाज मुकाबलतन अच्छे नताइज पैदा करता है। मैं उसके मीठे और तीखे अंदाज को बराबर पा रहा था, लेकिन इस अंदाज में तंज या तज़ीक नहीं थी, इसलिए लुत्फानंदोज भी हो रहा था। मान ड्राइवर ने एक टीले के करीब जीप रोक ली। साहब, ये बुद्ध मजहब वालों की इबादतगाह थी, अब मट्टी का ढेर बन गया है। अमतुल जो बाहर की तरफ बैठी थी छलांग लगाकर उतर गई। मैं भी बाहर आ गया। अमतुल ने टीले के चारों तरफ चक्कर लगाया और बोली, देखिए मजहबी दीवाने इन वीरानों में बैठकर प्रचार का दिया जलाते रहे हैं। पहाड़ पर बुद्ध का देव पैकर मुजस्समा और दूसरी यादगारें देखकर साबित होता है कि किसी जमाने में यहाँ बुद्ध मजहब का दौरा था। हैरत की बात है, आज तो यहाँ जहाज भी आते हैं, जीपें भी पहुंच जाती हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले इन नाकाबिले उबूर पहाड़ों, दरियाओं और घाटियों से मजहब किस तरह पार उतरा होगा। और फिर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज इस इलाके में बुद्ध मत का कोई पैरोकार नहीं है। लोग किस तरह आसानी से उसूल बदल देते हैं। सूरज, सांप और आग को पूजने वाले लोग इस सदी में भी मौजूद हैं। ताकत जिस रंग में भी आती है, लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अमतुल ने मेरी तायीद की। इंसान को हमेशा पनाह का एहसास सताता रहा है। मजहब भी एक जज्बाती पनाहगाह है, जिसमें हर दौर का आदमी पनाह लेता रहा है। बस इन पनाहगाहों के गुंबदों की शक्लें बदलती रही हैं। आतिफ चुपचाप जीप में बैठा रहा। उसने हमारी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी न ली। जब हम दोबारा जीप में बैठ गए तो अमतुल ने हंसकर उसकी तरफ देखा। भाईजान, मौत के खौफ से सफर का मजा किरकिरा न करें। कल की बात है, आप इन शहीदों को सलाम कह रहे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां निछावर करके आपका सर केटू की तरह ऊंचा कर दिया था और नांगा पर्वत पर से सफर की सहूलतें वहां पहुंचाई थीं। मौत से खाइफ होने का मतलब तो यह होता है कि इंसान जिंदगी में बार बार मरे। आतिफ ने कोई जवाब न दिया। उसने एक नजर बहन की तरफ देखा और फिर निगाहें झुका लीं। अब हम ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहां खेतों में सब्ज गंदुम खड़ी थी। हालांकि पंजाब में 2 माह पेशतर फसल उठाई जा चुकी थी। सड़क के दाएं बाएं अखरोट और शहतूत के दरख्त खड़े थे, जिनके तनों और शाखों से अंगूर की बेलें अजदों की तरह लिपटी हुई थीं। खुबानी के पेड़ अधकची खुबानियों से लदे हुए थे। 25वें-26वें मील पर दाएं हाथ दरिया के उस पार एक छोटा सा कला और गांव नजर आया। ड्राइवर ने बताया, ये शेरकला का गांव है। पुन्याल स्टेट का राजा यहीं रहता है। बहुत अच्छा आदमी है। सियाहों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है। अमतुल, जो अपनी उस्ताद तबा की वजह से ऐसे मौकों से कतराती थी, बोली, चलिए देखते हैं राजे कैसे होते हैं। यहाँ हमने दरियाए गिलगित को फिर मुअल्लक पुल के जरिए पार किया। थोड़ी देर बाद जीप चौगान के मैदान में पहुंच गई, जहां दाहिने हाथ दरिया के किनारे राजा साहब का घर था और सामने कला था। राजा साहब को इत्तला कराई गई तो वो एक लम्हा जाया किए बगैर शलवार कमीज और चित्राली टोपी पहने बाहर आ गए।
وہ دبلے پتلے بڑی بڑی مونچھوں والے نہایت سادہ اور منکسر المزاج آدمی نکلے۔ ان کی ہنسی میں بچوں جیسی کشش اور معصومیت تھی۔ نہایت تپاک اور محبت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شینہ زبان میں نوکر کو چائے کا کہا۔ صوفے اور قالین اگرچہ قیمتی نہیں تھے لیکن ہر چیز صاف ستھری اور کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس دیوار پر راجہ صاحب، ان کے باپ دادا اور پردادا کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ سینٹرل ٹیبل پر 2 رجسٹر رکھے ہوئے تھے جن میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے ایڈریس درج تھے۔ ہر سیاح نے نہایت دلچسپ پیرائے میں راجہ صاحب کی مہمان نوازی کی تعریف لکھی تھی۔ چائے آ گئی تو راجہ صاحب کہنے لگے، اب تو ہم بس نام کے راجہ رہ گئے ہیں کیونکہ حکومت پاکستان نے ہمارے وظیفے مقرر کر دیے ہیں۔ اب ہمارا رعیت سے کوئی تعلق نہیں رہا کیونکہ اب یہاں تھانے بن گئے ہیں، تحصیلدار آ گئے ہیں۔ پہلے ہم فیصلے کرتے تھے، اب حکومت فیصلے کرتی ہے۔ امتل نے پوچھا، راجہ صاحب پہلا نظام اچھا تھا یا موجودہ نظام اچھا ہے؟ راجہ صاحب ہنس پڑے، دیکھو خاتون، بادشاہی کسے پسند نہیں ہوتی؟ ہم بھی چھوٹے موٹے بادشاہ تھے۔ فصل، پھل، مویشی، دودھ، گھی، مرغی، انڈا، ہر چیز میں ہمارا حصہ ہوتا تھا۔ سال میں 1,00,000 1.5 لاکھ مل جاتا تھا۔ اب 3,000 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہوا ہے اور اختیارات الگ ختم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں تو پہلا نظام ہی پسند ہوگا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو موجودہ نظام سے ہی فائدہ ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی کئی راجوں کی مطلق العنانی ختم ہو گئی ہے، اس لیے صبر آ گیا ہے۔ امتل نے چھیڑنے کے انداز میں پوچھا، راجہ جی جب آپ راجہ تھے تب کیا محسوس کرتے تھے اور اب جب راجہ نہیں رہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق۔ پہلے ساری دنیا سلام کرتی تھی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم سلام گنتے ہیں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، اور ہمیں شدید اذیت ہوتی ہے۔ پہلے لوگ سر جھکا کر بات کرتے تھے، اب آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ واقعی انہیں بات کرنا آتی ہے۔ پہلے لوگ ہمارے سامنے ہنس کر بات نہیں کر سکتے تھے، اب کہکہے لگا کر بات کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ بظاہر ہم بھی ان کے کہکہوں میں شامل ہوتے ہیں، حالانکہ دل میں سوچتے ہیں کہ خود پر کتنا بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن پھر خیال آتا ہے یہ المیہ صرف ہم تک محدود رہے گا، ہماری اولاد خود اذیتی کے اس احساس سے آزاد ہوگی کیونکہ وہ نئے ماحول میں ڈھل کر جوان ہوگی اور احساس برتری کے گھمنڈ سے عاری ہوگی۔ مگر آپ کی اولاد تاریخ تو پڑھے گی؟ امتل نے پھر سوال کیا۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ راجاؤں کی اولاد ہیں تو کیا احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگی؟ ہمارا خیال ہے ان کی تکلیف ہم جیسی نہ ہوگی، رفتہ رفتہ حالات سے سمجھوتا کر لیں گے، کیونکہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور عظیم المرتبت شہنشاہ نان شبینہ کو محتاج ہو گئے۔ امتل جو چسکے لے رہی تھی ہنس پڑی اور جانے کی اجازت چاہی۔ راجہ صاحب نے جس تپاک سے خوش آمدید کہا تھا اسی محبت سے رخصت کیا۔ ڈرائیور نے ایک اور خوشخبری سنائی، صاحب ابھی میں آپ کو یہاں سے 8 میل آگے سنگل لے جا رہا ہوں، وہاں دریا کے کنارے جھیل ہے جہاں آپ سانپ اور ٹراؤٹ مچھلی ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں گے۔